مغضوبی نہ غضب کیا گیا علیہم ان پر، یعنی نہ جن پر غضب کیا گیا، اور لا نہ ضالین بھٹکے ہوئے، ضال یعنی بھٹکا ہوا، اور ضالون ضالین اس کی جمع ہے، جیسے صالحون صالحین، ویسے ضالون ضالین یعنی جو بھٹکے ہوئے۔ تو راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ جو بھٹکے ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فیل کی طرف، ٹھیک ہے۔ سورہ فیل آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا۔ یہ اس میں ابرہہ کی مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا یمن کا، جو مکے کو کعبے کو گرانے کے لیے ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹریفک کعبے کو آتی تھی زائرین کی یا حاجیوں کی، اس کو وہ یمن کی طرف ڈائیورٹ کرے تاکہ ایک بزنس سینٹر وہ قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے پلان کو تباہ برباد کر دیا۔ یہ واقعہ اس سال ہوا جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس لیے یہ اچھی طرح سب عربs کو معلوم تھا۔ اور آج بھی جب ہم حج کرتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وادی محصب، یعنی وہ وادی جس میں ابراہ کی فوج پر پتھروں سے بارش کی گئی تھی، اسی کا نام وادی محصر ہے، مینا کے پاس ہی ہوا۔ اس سورت کو میں پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا ان کا داؤ نہیں کر دیا گمراہی میں، یعنی بیکار، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے سنگ گل کی، بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس سے کیا اسباق ملتے ہیں، کیا چیزیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، یہ بہت اہم ہے، اوکے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد ہے تدبر، یعنی غور و فکر، اور انسان سمجھے گا جب بھی اس میں غور و فکر کرے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ منافقوں کے بارے میں کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں غفلت چڑھ گیا ہے؟ تو جو شخص قرآن کو نہیں سمجھتا، نہیں تدبر کرتا، وہ منافقوں کی صف میں آ رہا ہے، یعنی کر سکنے کے باوجود نہ کرتا ہو۔ تو پہلا تدبر ہے، تفکر ہے، اور اس کے بعد تذکر ہے۔ وَلْيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ یعنی نصیحت پکڑے، تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ نصیحت پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کا مطلب نصیحت پکڑنا نہیں ہے۔ مثلا کسی کو کہا گیا، کوئی سمجھ گیا کہ آگ جلانے والی چیز ہے، لیکن وہ آگ میں اپنے آپ کو جھونک رہا ہے اگر، تو آپ کہیں گے کہ نصیحت پکڑی اس نے؟ نصیحت پکڑنا یعنی وہ عمل کرنا جو قرآن چاہتا ہے، اور اس سے بچنے کا قرآن روکتا ہے جس سے۔ تو تدبر، تفکر اور تذکر، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ تو یہ ان آیات سے بھی ہم صرف اسٹوری ہی نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو نمبر 1، یہ واقعہ توحید کی کھلی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اس کی وحدانیت کی۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے تھے وہ توحیدی تھی۔ نمبر 3، کوئی اللہ تعالیٰ کے خلاف چالے نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کیسے ہیں، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس نے چڑیوں کو استعمال کیا، لیکن وہ تو انون جو انسین آبجیکٹس کو بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے سارس ہے۔ ساری دنیا کی ٹریفک جو ہے ایسٹرن سائڈ جام ہو گئی، کانفرنسز کینسل ہو گئی، سارا ٹریفک کیا؟ سارس وائرس، ایک وائرس چھوٹ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فوج بے شمار ہے، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اور ایسے بھی کئی وائرس، کولڈ فیور، کالرا، ادر ڈیز بے شمار جو ہے، کسی کو بھی وائرس اس کو استعمال کر سکتا ہے، بڑے بڑے سیاروں کو بھیج سکتا ہے جو زمین کو تباہ کر دیں جیسا وہ چاہے۔ اور ایک نمبر 5 کہ اگر آپ دیکھیں بعض برے لوگوں کو کہ مزے کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ
غافل نہیں ہے ان سے. تو آج بھی جو ہے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی گروپ ہو، کوئی بڑی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے. یہ ان کے لیے موقع ہے سدھرنے کا. اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت کا کی ایک ہلکی سی جھلک کا اندازہ کیجیے کہ کس طرح اس نے ایسی اکڑنے والی فوج کو، پرندوں کو ذریعے تباہ کر دیا. اور ان مومنٹس کو دیکھیے کہ کیسے دندناتے اکڑتے آئے ہوں گے وہ فوجی، اور جب ان کے اوپر وہ برس رہا ہوگا اور جب ان کے گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہوں گے تو کیسی بدحواسی اور ہیوملیشن اور ذلت میں مرتے گئے ہوں گے. ایک طرف ان کی اکڑ اور دوسری طرف ان کا ہیبتناک اور ذلیل انجام جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو بھی جو ہے سوچیے. تو یہ اور آخر میں جو ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز وہ کر رہے ہیں، جو جس چیز پر عمل کر رہے ہیں وہ حق ہے. چاہے آپ کو کتنی ہی دوسروں کی شان و شوکت اور دبدبا اور دھوم نظر آئے دوسروں کی، یہ سب ختم ہونے والا ہے. کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرے. چلیے اب ہم آتے ہیں سورت کی پریکٹس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. یعنی کیا؟ کوشچن مارک ہے. ڈو، ہیو، کیا. لم یعنی نہیں. علم لا مطلب نہیں، لم مطلب نہیں، لن مطلب ہرگز نہیں. ڈفرنس کیا ہے تینوں میں؟ لا مطلب نہیں، لم پاسٹ کا نہیں ہے اور لن فیوچر کا نہیں ہے. لا، لم، لن. لن ہرگز نہیں، لم نہیں. علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. ایکچولی ڈنٹ یو سی ایسا ہوتا ہے. علم یعنی ڈڈ ناٹ، ترا یو سی. علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. کیف حالک ہم کہتے ہیں کیا حال ہے یا کیسا حال ہے. کیسے، کیف فعل کیسے کیا. فعل یعنی کیا، فعل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فعل یعنی کام. کیسے کیا. ربو کا آج ہم نے سیکھا اور اپلیکیشن آ گیا یہاں پر. قرآن یہ ہو ہم کاکم اینا، شاید یہ قرآن کی کوئی لائن اس سے خالی ہو. آپ نے جو ابھی سیکھا ہے ربو، ربم، ربو کا، ربکم، ربی، ربنا، یہ قرآن میں ہزاروں بار آیا ہے. ہزاروں بار آیا ہے. قرآن کے اوسطاً مصحف کے 600 صفحات ہیں اور ہر صفحے میں 15 کے قریب لائن ہے. 15 6 کے 9,000 تو 5-6 ہزار سے کم شاید نہیں آیا ہوگا. ہو ہم کا کمینا ہزاروں میں. واللہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بی یعنی ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام سے. بی اصحاب، اصحاب صاحب کی جگہ یعنی ساتھیوں کے. کس کے؟ فیل یعنی ہاتھی. ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ یا ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے سلوک ہاتھی والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو میں اب آیت پڑھتا ہوں، لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں. میں نے پڑھ لیا، اب آپ پڑھیں. کیا نہیں، سوری ہمارے رائٹ سے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، کیف کیا کیسے، فعل کیا، فعل ربك کہ آپ کے رب کیا، آپ کے رب کیا ہے، کیا آپ کے رب نے سلوک اصحاب لوگوں کے ساتھ، فیل ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا سلوک ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاں ایکچولی آپ کوشش یہ کریں آپ کے عربی کے نیچے پڑھنے کی، نہ کہ رواں ترجمہ ادھر جو دیا ہوا ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے سلوک ہاتھی والوں کے ساتھ یا ساتھ ہاتھی والوں کے. دیٹس آلسو بیٹر، وہ بہتر ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. الم کیا نہیں، یجعل کر دیا، یجعل کر دیا. کیدہم ان کا داؤ، ان کی اسکیم، ان کا پلاٹ، ان کا مکر، ان کی تدبیر، ان کا داؤ. فی تضلیل گمراہی میں.
تضلیل یہ لفظ آیا تھا اس سے پہلے، اس سے ملتا جلتا، ضالین، رائٹ. ضلع اور تضلیل ایک ہی روٹ سے نکلا ہے. کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں، یعنی بیکار. نیکسٹ ایک جو میں نے پڑھی اس کو ریپیٹ کرنا ہے بس. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، کیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں، کیا نہیں کر دیا، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ارسل بھیجا، رسول جس کو بھیجا گیا، ارسل رسالہ وہ جس چیز بھیجی جاتی ہے، ارسل بھیجا، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. اس ابابیل کا اردو ابابیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اردو ابابیل چمڑے کی چوڑیاں ہے، وہ ابابیل کا یہ ابابیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابابیل کا مطلب یہاں گروپس ہے، جھنڈ کے جھنڈ. کیا اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. نیکسٹ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرًا پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمی پھینکتے تھے، حج میں رمی کرتے ہیں، رمی، ترمی پھینکتے تھے، ہم ان پر، ٹھیک ہے، پھر ہم آیا، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، رما بھی یعنی پھینکنا ہے، حجارہ یعنی کنکریاں، حجارہ حجر اسود کالا پتھر، حجر پتھر، حجارہ کنکریاں، من سجیل، من یعنی سے، سجیل، سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی کے، سنگ گل یعنی پکی ہوئی مٹی، یعنی بیکڈ کلے، جیسے اینٹ ہوتی نا، مٹی کو پکانے کے بعد جو ایک دوسرا فارم آ جاتا ہے، تو پکی ہوئی مٹی کی یا سنگ گل. پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سنگ گل کی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ کنکریاں، من سجیل سنگ گل کے، سنگ گل کی، سنگ گل کے، پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سنگ گل کی. گل 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 یعنی وہ مٹی ہے اور گل پھول ہے، گل پھول اور گل جو ہے مٹی ہے، تو دونوں کو جو ہے مکس نہیں کرنا چاہیے. فجعلهم كعصف مأكول، بس thus so therefore اس لیے، اوکے، یعنی بس، جعل کر دیا، یجعل کر دیا، جعل کر دیا، ہم ان کو، پھر آ گیا ہم، کا یعنی جیسے، لائک، کا جیسے، عصف بھوسا، مأکول کھایا ہوا، اکلا کھانا، مأکول کھایا ہوا، مظلوم جس پر ظلم ہوا، مغضوب جس پر غضب ہوا، مأکول جس کو کھایا گیا. سمجھ میں آیا؟ پس کر دیا ان کو بھوسے کے معنی کھایا ہوا، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کے معنی. نیکسٹ وجعلهم كعصف مأكول، وجعلهم پس ان کو کر دیا، کعصف بھوسے کی معنی، مأکول کھائے ہوئے، بس ان کو کر دیا بھوسے کے معنی کھائے ہوئے. اسی پر ہم اپنا پہلا سیشن، یہ سیشن ختم کرتے ہیں، تیسرا. اور یاد رکھیے ساتھ ہوم ورکس کو جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، جس پر جتنا آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اتنا آسان ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.